اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ ایک شہزادہ آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں، وسطان کی ریاست سے آیا ہوں۔ میرا باپ بادشاہ ہے۔ میں نے توریت اور انجیل میں اپنے راہیوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ آپ آخر الزمان نبی ہیں۔ میں اسی علاقے میں آیا تھا تو میں زیارت کے لیے آ گیا۔ وہ چلنے لگا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اگر تحفہ اور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرور میں تیرا تحفہ قبول کروں گا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے، میرا سامان 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو ہدیہ لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی خدام میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مشہور ہے یا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مشہور ہے، لیکن اس وقت ان دونوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے اور ان کی عمر 24 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاویہ جاؤ، اس عیسائی کے ساتھ شہزادے کے ساتھ جاؤ، جو چیز تمہیں دے لے آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ چلو، وہ چل پڑے۔ جوتا ان کا دوسری طرف پڑا تھا، مسجد کا جوتا نہیں پہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، چلو، اور یہ شہزادہ جا رہا ہے، میں اس کے ساتھ چلوں۔ اب شہزادہ مسجد سے باہر نکلا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے۔ عرب کی گرمی، دھوپ ہے، ریت ہے، صحرا ہے۔ جب باہر مدینہ سے نکلے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں جلنے لگے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو یا اپنی سواری پر سوار کر لو۔ تو اس شہزادے نے کہا کہ تو کمی ہے، تو نوکر ہے، تو غلام ہے اور میں شہزادہ ہوں، میں کمیوں کو اپنا جوتا کیسے دے دوں؟ تو کمی اور نوکر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے، لیکن آج تو حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھڑ سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی دھوپ اور ریت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے رہے۔ 6 میل بعد اس کا پڑاؤ آیا، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامان دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان لے کر واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کیسے گئے اور کیسے آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ بغیر جوتے کے دھوپ میں گیا، تجھے اس نے کمی کہا تو تم واپس کیوں نہیں آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، میرے تو پاؤں جلتے ہیں، میرا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ واپس نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے بڑے حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اس واقعہ کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24 سال تھی۔ پورے 34 سال گزر جانے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور ساری دنیا کے نصف حصے سے زیادہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت ملی اور تنو تنہا دنیا میں اتنا بڑا اسلامی حکمران بنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں ملک غسان کو فتح کرنے گئیں۔ 3 مہینے کے بعد فوج واپس آئی تو مبارکباد پیش کی گئی کہ امیر المومنین غسان فتح ہو گیا اور ہم 6000 قیدی قید کر کے لائے ہیں۔
سپہ سالار نے کہا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب وہ 6000 قیدی پیش کیے گئے، ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی غسان کی ریاست کا شہزادہ تھا، جس شہزادے نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ وہی شہزادہ ہے، پہچان لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 مہینہ تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہمان خانے میں اس کی میزبانی کرتے رہے۔ اس نے نہیں پہچانا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے جس کو میں نے کمی کہا تھا۔ اس نے نہیں پہچانا۔ جب 1 مہینہ بعد وہ جانے لگا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کیا، اب وہ رخصت ہوتا ہے۔ 10,000 درہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہدیہ کے طور پر دے دیے۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو سفیان ہے، سفیان کا لڑکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ تو کمی ہے۔ اب اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، امیر المومنین، آپ وہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شہزادے، ہاں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی کمی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی نوکر ہوں۔ اس نے کہا، میں شرمندہ ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے تجھے پہلی مرتبہ ہی پہچان لیا تھا اور سب کچھ میں نے پہچاننے کے بعد کیا۔ تیرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے مجھے جوتا نہ دیا۔ شاید تیرے مذہب نے تجھے یہ اخلاق سکھایا ہو، اور میرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے میرے ساتھ جو سلوک کیا میں نے وہ تجھے بتلایا بھی نہیں، میں نے وہ تجھے پوچھا بھی نہیں۔ میں نے پہچان کر تیری رسیاں کھلوائیں، میں نے پہچان کر تیرے ہاتھ کھلوائے اور پہچان کر تجھے مہمان بنایا، پہچان کر تجھے 10,000 درہم دیے۔ وہ زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا، امیر المومنین، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، تیرے سے زیادہ کوئی حوصلے والا نہیں دیکھا، مجھے جلدی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، احلم من امتی، معاویہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ محترم ناظرین، مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔